نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم سخن نہ ملا بس خدا کی طرح، رب ملا ہے مجھے رازداں کی طرح، جو خودی میں جیے نقش پا ہو گئے، وہ زمیں پر رہے آسماں کی طرح، حسرتیں نہیں رہی جو ملی زندگی، جب جیوں تو بنے سائباں کی طرح، ایک جنوں سا رہا پاسباں کا مجھے، جو چلے تو لگے کارواں کی طرح، جستجو کے ہوئے جب رواں سلسلے، پھر خدا خود بنا پیشوا کی طرح، اظہری اب یہاں وقت وہ ہے کہاں، جو پڑھیں اب تجھے داستاں کی طرح۔ معزز سامعین اور میرے قابل احترام بزرگ حضرات، میرے نوجوان بھائیوں، دوستو، ادھر آ جائیں آگے۔ قیامت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک، جب حشر کا میدان ہوگا اور اس وقت ہر شخص دوسرے شخص کو بھول جائے گا، قریب سے قریب رشتہ بھی ہے وہ بھی اس سے اعراض کرے گا، اور دوسرا سوال جواب کے وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر بندے کو اپنا پڑی ہوئی ہوگی، اور تیسرا جب اس کو نامہ اعمال مل رہا ہوگا وہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت والی زندگی کے اندر کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ قرآن کے اندر آتا ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جب امام الانبیاء کے بغض میں اہل کتاب یہ کہنے لگے کہ ہم خالص ہماری بادشاہی ہوگی کل قیامت والے دن، لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ، کہ اللہ کے پاس جو آخرت کا گھر ہے وہ صرف ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو اس وقت خالق کائنات نے فرمایا کہ تب جب تم اپنے دعوے کے اندر اتنے سچے ہو، تمہارا نظریہ اتنا مضبوط ہے، تو پھر فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ آگے قرآن پاک کے اندر خود ہی اس کا جواب آیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو ان کے نامہ اعمال ہیں، جو انہوں نے عمل کیے ہیں اور اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ ہماری کہیں اس میں پکڑ نہ ہو جائے، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ کاش اس کی زندگی 1000 سال ہو، لیکن عمر کی زیادتی قرآن میں آتا ہے یہ ان کو موت سے نہیں بچا سکتی، بلکہ انہوں نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں جو پیدا کیا ہے یہ فضول ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم نے میری طرف لوٹ کے نہیں آنا۔ تو وہ جو دن ہے اس دن کی تیاری ہم نے اس زندگی کے اندر کرنی ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور مشرق مغرب شمال جنوب اس کا بھر دیا جائے، اور 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے
اور 1000 برس گزرنے کے بعد وہ ایک رائی کا دانہ اٹھا کے دوبارہ وہ واپس لوٹ جائے، پھر 1000 سال گزرے، مہینے گزرے، 100 سال گزرے، 1000 سال گزر جائے، پھر دوبارہ آئے وہ دانہ لے کے چلا جائے، ایک وقت آئے گا کہ وہ دانے ختم کرے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس آخرت کی، اس سمندر جیسی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتے القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، بے وقوف ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے تو والعاجز من اتبع، کہ مرنے سے پہلے تو اپنی منچاہی زندگی میں لگا رہے، اور جب وقت موت آئے تو وہ کہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔